کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا ایک ٹمپریری لائف، عارضی زندگی ہے۔ یہاں نہ کوئی بادشاہ ہمیشہ رہا، نہ کوئی فقیر، نہ کسی کی طاقت باقی رہی اور نہ کسی کی جوانی۔ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ انسان اپنے کیریئر، ملازمت یا پیشہ بنانے میں سال ہا سال لگا دیتا ہے، اپنے بزنس کاروبار کو بڑھانے میں دن رات محنت کرتا ہے، اپنی پراپرٹی جائیداد بنانے کے لیے عمر گزار دیتا ہے، لیکن افسوس قبر کی تیاری کے لیے بہت کم سوچتا ہے یہ انسان۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو یاد کرنا مومن کو غفلت سے جگاتا ہے۔ جب انسان کو یاد رہتا ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ موت انسان کے لیے ٹرانسفر ہے، فنا نہیں، دنیا سے آخرت کی طرف سفر کا نام موت ہے۔ جب انسان کی آخری گھڑی آتی ہے تو فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہو تو رحمت کے فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، اور اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کے لیے سختی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی۔ یعنی کوئی قلعہ، کوئی طاقت، کوئی دولت اور کوئی سیکورٹی، حفاظتی انتظام موت سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسے ہی انسان قبر میں رکھا جاتا ہے، دنیا کے سب رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مال، دولت، بنگلہ، گاڑی، عہدہ، شہرت سب ختم ہو جاتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک جو ہے ساتھ رہتی ہے۔ اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں، جبکہ اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں میت کے۔ تو ذرا سوچئے، جس مال کے لیے ہم زندگی بھر دوڑتے رہے وہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، صرف گڈ ڈیڈز، نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا دین کیا ہے، سرکار کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو جو دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جواب کی کانفیڈنس، ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات وہ آسانی کے ساتھ دے دے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے کی جتنی بھی منزلیں ہیں سب آسان ہو جائیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قبرستان تشریف لے جاتے اور آپ فرماتے، اے قبر والو، تم دنیا سے جا چکے، تمہارے گھر آباد ہیں، تمہارا مال تقسیم ہو چکا، اگر تم بول سکتے تو کیا کہتے؟ خود ہی فرماتے، سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ آج ہم اپنی فیوچر پلاننگ، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن آخرت کی منصوبہ بندی کتنی کرتے ہیں یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ہم موبائل کا پاسورڈ، خفیہ کوڈ یاد رکھتے ہیں، بینک کا حساب یاد رکھتے ہیں، لیکن قبر کے سوالات کے جواب کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آپ کی طرح ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، جنت و جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، قبر پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد کی جتنی بھی منزلیں ہیں سب آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس سے چھٹکارا نہیں ملا تو بعد میں آنے والی جتنی بھی منزلیں ہیں وہ اور کٹھن ہو جائیں گی۔ موت کسی بوڑھے کے لیے مخصوص نہیں، روزانہ نوجوان، بچے، صحت مند لوگ بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے توبہ کو کل پر نہ ٹالیں۔ شیطان انسان کو یہی کہتا ہے، ابھی عمر بہت پڑی ہے، بعد میں نیک بن جانا، لیکن موت کوئی اپائنٹمنٹ، طے شدہ ملاقات لے کر نہیں آتی۔ اس لیے آج ہی نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، والدین کی خدمت کریں، حلال روزی کمائیں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ یاد رکھیے، اصل سکسیس، اصل کامیابی بڑی گاڑی یا بڑا گھر نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ قبر میں اترنا ہے۔